یہ کہانی ہے ننکانہ صاحب سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی اقصیٰ کی، جو اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے خواب لے کر لاہور آئی تھی۔ اسے ایک دوست کے ذریعے لاہور پولیس میں نوکری کا موقع ملا، کم از کم یہی اسے بتایا گیا۔ اسے ایک شخص کانسٹیبل اسد کے بارے میں بتایا گیا جو خود پولیس میں تھا۔ اسد نے اقصیٰ کو یقین دلایا کہ وہ اسے پولیس میں بھرتی کروا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ اخراجات ہوں گے۔ اقصیٰ نے جب تسبب کا اظہار کیا تو اسے ایک اور خاتون سے ملوایا گیا، سمیرہ نامی کانسٹیبل، جو اس جعلی بھرتی پلان کا حصہ تھی۔ اسد اور سمیرہ نے مل کر ایک ایسا جال بچھایا جو بظاہر بالکل اصل لگتا تھا۔ اقصیٰ کو نہ صرف فرضی پولیس وردی دی گئی بلکہ 1 ماہ تک اسے لاہور میں ڈیوٹی بھی کروائی گئی تاکہ وہ یہ سمجھے کہ وہ واقعی بھرتی ہو چکی ہے۔ اس دوران اقصیٰ سے رفتہ رفتہ رقم وصول کی گئی، پہلے چھوٹے اخراجات، پھر یونیفارم کا خرچ اور آخر میں فائنل بھرتی کے نام پر 5 لاکھ روپے مانگے گئے۔ اقصیٰ نے اپنی ساری جمع پونجی اور کچھ پیسے ادھار لے کر اس رقم کی ادائیگی کر دی، اس امید پر کہ جلد ہی اسے سرکاری نوکری کا لیٹر ملے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر اقصیٰ کو نہ کوئی آفس لیٹر ملا، نہ کوئی بایو میٹرک، نہ کوئی فائنل لسٹ۔ جب اس نے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اسد نے فون اٹھانا بند کر دیا۔ سمیرہ نے بھی کوئی واضح جواب نہ دیا۔ یہاں سے اقصیٰ کو شک ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے پولیس لائنز اور محکمہ بھرتی سے رابطہ کیا، جہاں سے اسے پتہ چلا کہ اس کا نام کہیں بھی درج نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی بھرتی ہو رہی ہے۔ یعنی اقصیٰ کو ایک مکمل فراڈ میں پھنسا دیا گیا تھا۔ اقصیٰ نے ہمت کر کے لاہور کے متعلقہ تھانے میں رپورٹ درج کروائی۔ پولیس نے ابتدائی تفتیش میں ملزمان کو ٹریس کیا اور جلد ہی دونوں کانسٹیبل اسد اور سمیرہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ دونوں پہلے بھی اسی طرح کے فراڈ میں ملوث رہے ہیں، لیکن متاثرہ افراد کی جانب سے رپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچتے رہے۔ ان پر دفعہ 420 یعنی دھوکہ دہی، 468 یعنی جعلی دستاویزات، 170 یعنی جعلی سرکاری حیثیت اختیار کرنا اور دیگر دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اس کیس نے سوشل میڈیا اور عوام میں سخت رد عمل پیدا کیا ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں، اگر پولیس کے اندر موجود افراد خود دھوکہ دے رہے ہیں تو عام شہری کس پر اعتماد کرے؟ کیا پولیس میں احتساب کا کوئی مضبوط نظام موجود ہے؟ ایسے کیسز کا دوبارہ نہ ہونا کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ اور سب سے اہم سوال، کتنے اور لوگ اس طرح کے جال میں پھنس چکے ہیں جنہوں نے ڈر یا شرم کی وجہ سے آواز بلند نہیں کی؟ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے فراڈ کیسز صرف جرم نہیں بلکہ عوامی اعتماد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر فوری، شفاف اور سخت کارروائی نہ کی جائے تو مستقبل میں ایسے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ پولیس بھرتی کا عمل مکمل طور پر آن لائن، شفاف اور نگرانی اداروں کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ ہر مرحلہ قابل ٹریک ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی جعلی وعدہ نہ کر سکے۔ اقصیٰ نے ہمت کی، آواز اٹھائی اور ملزمان پکڑے گئے، لیکن ہر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کبھی کسی نے نوکری، بھرتی یا کسی اور چیز کا وعدہ کر کے پیسے مانگے تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی سرکاری ادارہ، خاص طور پر پولیس، بنا میرٹ اور قانونی عمل کے کسی کو نوکری نہیں دیتا۔ فراڈ کو بے نقاب کریں اور آواز بلند کریں کیونکہ خاموشی فراڈیوں کو مزید حوصلہ دیتی ہے۔ یہ تھی مکمل تفصیل لاہور پولیس کانسٹیبل کے 5 لاکھ روپے کے دھوکے کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے اور سچے واقعات پر روشنی ڈالیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور نیچے کامنٹس میں اپنی رائے دیں۔